السلام علیکم. یو آر واچنگ ولید پوڈ کاسٹ. ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ ہیں ذیشان جو ہے ابھی ہماری آپ نے جیسے پچھلی پوڈ کاسٹ دیکھی جس کے اندر میں نے آپ کو انٹروڈکشن ان کا کروایا تھا. یہ میوزیشین ہے، سنگر ہیں، ٹیچر ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ہے ایک بہت اپنے ٹائم میں ایک ریسرچ ہے، اس کے اندر کافی ساری تھاٹس ہیں اور اس کے بارے میں جو ہے ہم ان سے تھوڑا سا نکلواتے ہیں. کیا حال ہے ذیشان؟ خیریت سے آپ؟ زبردست ذیشان. اچھا ذیشان، تھوڑا سا فارمل ہوتا ہے، ابھی تھوڑا سا کیجول ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا ذیشان، اپنی تھاٹس کے بارے میں جیسے ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں، جیسے ایک بک ہے نووا ہراری، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ بک تو بہت بڑی ہے، مطلب 1 گھنٹہ بھی میں لگاؤں گا تو وہ بک میں ایکسپلین نہیں کر سکتا، لیکن اس کے اندر ایک کانسیپٹ ہے ہوموڈیوز کا مطلب یہ ہے کہ مطلب آج کل جیسے ایلن ماسک ہو گیا، صحیح، ایلن ماسک آج کل کا ہوموڈیوز ہے. ہوموڈیوز کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس ہے تو وہ انسان لیکن پاور ہے، بہت زیادہ پاور ہے، صحیح ہے. کسی بھی اسٹاک مارکیٹ کو ان کرنا، کریش کرنا، اوپر کرنا، نیچے کرنا، کرپٹو کو اوپر کرنا، نیچے کرنا، مطلب کہنا تو نہیں چاہیے لیکن کافی ساری انسان کے اندر بہت ساری پاور آ گئی ہے. تو اسی طریقے سے جو ہے وہ یہ بات سچ ہوتی جا رہی ہے، مطلب وہ اس نے کافی ٹائم پہلے بک لکھی تھی وہ، لیکن اب سچ ہو گئی. جیسے آپ کا بل گیٹس ہے، بل گیٹس کے بعد دنیا کا پیسہ ہے، ابھی وہ فرض کریں کوئی ایک اپنا کوئی بھی ایک آپریشن لانچ کرنا چاہے یا کوئی ایک بیماری لانچ کرنا چاہے، میرا تو بلیو نہیں ہے اس کے اندر کووڈ کے اوپر کہ کووڈ جو ہے وہ اس نے لانچ کی تھی، لیکن چاہے تو کر سکتا ہے، صحیح ہے. تو مطلب یہ انڈیویجول جو ہے بڑی بڑی شخصیت بن گئی ہیں، وہ تو اس کے بک کے مطابق ہوموڈیوز بن گئے. باقی جو ہے ہم ورکنگ کلاس ہو گئے، صحیح، اس کے بعد پھر مڈل کلاس ہو گئے، پھر اپر کلاس ہو گئے، جن کے لیے ہم سرو کر رہے ہیں. حقیقتاً ہم اپنے لیے تو نہیں جی رہے، ہم کچھ لوگوں کے لیے سرو کر رہے ہیں. آپ کی بھی کافی ساری اسٹڈی ہے اس کے اندر، ابھی جو پریزنٹ کی بھی ہے، آپ کی پاسٹ کی بھی ہے، تو آپ آن اینڈ آف ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں. تو وہ آپ کی کیا اسٹڈیز ہیں؟ میری اسٹڈیز اتنی زیادہ تو نہیں کہوں گا کہ بہت زیادہ ہیں اسٹڈیز، ہاں مطلب لیکن میں پڑھتا ضرور ہوں، آج بھی پڑھتا رہتا ہوں. جو سامنے آتا ہے اس کو پڑھ لیتا ہوں، اور جو ٹاپک اچھا لگتا ہے اس کو مزید علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میری اسٹریٹجیز یا میری جو نالج ہے وہ یہی کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس دور کی بات نہیں ہے، ہر دور میں رکھا ہے. ہر دور میں ہوموڈیوز آتے ہیں، رہے ہیں اور جاتے رہے ہیں. جس طرح اپنے دور کا فرعون جو ہے اس کے پاس بہت پاور تھی، بہت سارا کام کیا اس نے، اور وہ آپ کو پتہ ہے فرعون بہت اچھا میتھمیٹیشینس بھی تھا. اچھا، جی ہاں، اور بہت اچھا وہ سمجھدار آدمی جسے کہتے ہیں نا، بڑا قابل آدمی تھا فرعون. کوئی ایک ایسا آلو چالو آدمی نہیں تھا، بڑا قابل آدمی تھا. اس دور میں جادو بھی بہت سنتے ہیں، پڑھتے ہیں ہم کہ جادو بھی اپنے عروج پہ تھا. اس طرح نمرود کے بارے میں کہا گیا، جیسے سائنس اپنے عروج پہ ابھی. جی ہاں، سائنس اپنے عروج پہ. نمرود کے بارے میں کہا گیا کہ نمرود، اب نمرود کو صرف ہم اتنا جانتے ہیں کہ نمرود ایک ابلیس نما، شیطان نما ایک بندہ تھا. لیکن ابلیس کے بارے میں اگر آپ پڑھیں گے، نمرود کے بارے میں پڑھیں گے تو نمرود بہت اچھا ایگریکلچرسٹ تھا. اچھا، ایریگیشن کا جو اس نے جو کام کیا ایریگیشن کے لیے، بہت سارا کام کیا اس نے ایریگیشن کے لیے. بہت اچھا میتھمیٹیشین تھا، بہت اچھا وہ ستاروں کا علم جانتا تھا، ایسٹرونامر. ہاں ایسٹرونامرس. وہ بڑا اچھا مطلب قابل آدمی تھا وہ، اور اس کے پاس پلس پاور بھی تھی. اب آپ ٹیسلا کمپنی کے مالک ایلن مسک کو لے لیں، آپ اس کے پاس پاور بھی ہے، پیسہ بھی ہے. اس کے پاس شاید وہ والی پاور تو نہیں ہے جو پہلے تھی، لیکن اس کے پاس ایسی پاور ہے کہ اس دنیا کو ہلا سکتا ہے وہ 2 منٹ میں. یعنی لاکھوں لوگوں کو ایک دن کے اندر جو ہے غریب کر بالکل سکتا ہے. بالکل 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 لاکھوں لوگوں کو ایک دن میں امیر کر سکتا ہے. اور یہ پاورز اصل میں، یہ جو بل گیٹس کا آپ نام دیا ہے، بل گیٹس واقعی پاور ہے. اب وہ ایک انسان نہیں رہا ہے، وہ ایک پاور بن گئی ہے. اب پاور کے ساتھ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پاور کے ساتھ جو پاور جڑ جاتا ہے تو وہ بھی پاور ہی بن جاتا ہے، جو پاور کے ساتھ جڑ جاتا ہے. اب اس کے ساتھ جتنے بھی جڑنے والے لوگ ہیں، اب کچھ تو اچھے بھی لوگ ہوں گے، کچھ برے بھی لوگ ہوں گے، کچھ اس کو اچھا مشورہ دینے والے بھی لوگ ہوں گے، کچھ اس کو برا مشورہ دینے والے بھی لوگ ہوں گے. تو یہ یوں کہنا ہے کہ یہ دنیا ایک ڈرامہ ہے. اب اس ڈرامے میں آگے کیا ہوگا، یہ کردار تو ہم لوگ ہیں، لیکن آگے کیا ہوگا یہ میرے رب کو پتہ ہے. لیکن ایک جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے
کہ آج کل ایک ٹاپک چل رہا ہے کہ جی ہم تو یہ دنیا ایک ڈرامہ ہے, ہم تو کردار ہیں خالی, ہماری اچھائی برائی تقدیریں سب لکھ دی ہیں اللہ نے, تو پھر یہ جنت اور دوزخ کا کانسیپٹ کیا ہے, گناہ کا اور نیکی کا کانسیپٹ کیا ہے؟ وہ تو یہ کہتے ہیں انسان آتا ہے اپنا کام کرتا ہے اور چلا جاتا ہے, سب چیزیں تو پہلے سے لکھی ہوئی ہیں, تو پھر یہ دنیا کیا ہے؟ جس طرح آپ نے میٹرکس فلم کی بات کی تھی کہ وہ جب ایک ٹیوب سے باہر نکلتے ہیں تو وہ کہنے کو, تو جب میں نے اسپیس کے بارے میں تھوڑا سا ہم نے پڑھا تو وہ آپ نے یہ دیکھا کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرما رہا ہے کہ ہم نے 7 تلے آسمان بنا دیے, 7 آسمان بنا دیے تلے اوپر. تو جب اس کو سائنس نے اس کو کھوجا تو وہ یہ ہے کہ بھائی بلیک ہولز ہوتے ہیں. اب وہ بلیک ہولز یہاں سے سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ بلیک ہولز تو ہوتے ہیں, اب وہ نظر بھی آ رہے ہیں, لیکن وہ کہاں جانے کا راستہ ہے اور اس کے اندر کیا ہے یہ ابھی تک معلوم نہیں ہوا ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یا شاید یہ کسی دوسری دنیا میں جانے کا راستہ ہو. یہ شارٹ کٹ ہے, مطلب شارٹ کٹ ہے یہ, ایک خلا سے ایک جگہ سے نکل جا کے دوسری جگہ نکلنے کا راستہ. وہ ان کا ماننا ایسا ہے. اسٹیفن ہاکنگ نے جو تھیوری لکھی ہے بلیک ہولز کے بارے میں, وہ یہی کہتا ہے کہ یہ کوئی خاص چیز ہے. اب جس طرح ہم دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں, کچھ عجیب عجیب واقعات ہوئے نا, جس طرح اٹلانٹک اور پیسیفک اوشن کے درمیان میں جو ٹرائنگل بنتا ہے اسے ہم کہتے ہیں برمودا ٹرائنگل. وہاں آسمان سے جو بھی چیز آتی ہے وہ نیچے, زمین کے جہاز جا رہے ہیں نیچے, ان کے کانٹے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, ان کے جو جتنے بھی میجرنگ ٹول سارے جو ٹولز ہیں, جو بھی سمندری ٹولز ہوتے ہیں, ان کی ایک خاص ٹرم ہوتی ہے, وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. مطلب یہ کیا چیز ہے ابھی تک سمجھ سے باہر ہے. پیرامڈ ہے, پیرامڈ یہ تو 6000 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں پیرامڈ کی, مصر کی. لیکن جب پیرامڈ کے بارے میں پڑھا تو یار پیرامڈ تو لاکھوں سال پرانے پیرامڈ بھی ملے, جس طرح میکسیکو میں ہیں. ایون کہ سمندر کے اندر بھی پیرامڈ بہت سارے ملے, جو سائنسدان آج ریسرچ کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ لگ رہا ہے. یوں کہیے کہ اور پھر جب کہکشاؤں کے بارے میں پڑھا, ایون آپ بتا رہے تھے بلوچستان کے اندر بھی جو ہے وہ پیرامڈ, بلوچستان کے اندر بھی ملا, بلوچستان کے اندر بھی ملا. مطلب دنیا میں بہت ساری جگہ پیرامڈ ملا. اب یہ پیرامڈ کا کیا طریقہ ہے, کیا سلسلہ ہے, وی ڈونٹ نو. بس یہ کہ یوں کہہ لیں کہ قیاس کر سکتے ہیں ہم کہ یار شاید یہ کوئی ایک ہی اینگل پہ بنا ہوا ہے, وہ اس کا اینگل ایک ہی ہے. دنیا میں جتنے پیرامڈ ملے ہیں ان سب کا اینگل تقریباً ایک ہی ہے, وہی اوپر سے تکون ہے اور وہ نیچے سے پھیلا ہوا اور ایک جیسی اس کی لینتھ ہے. مطلب میرے کبھی کبھی دماغ میں نہیں آتا کہ یار کیا ایک انسان ایسا کام کر سکتا ہے, یہ یا کوئی ایکسٹرا سپر نیچرل پاور ہے, یہ ہم بھی نہیں جانتے. جب ہم نے کہکشاؤں کے بارے میں, سیاروں کے بارے میں پڑھا تو یہ وہ مشین ہے کہیں جانے کے کیا ہے, یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. جب میں کہکشاں کے بارے میں پڑھا تو ہماری زمین ایک اتنا سا ڈاٹ ہے کہکشاں میں, ملکی وے جو ہماری گلیکسی ہے. اور دوسرے سیاروں کے بارے میں پڑھا, جوپیٹر پہ بارش ہو رہی ہے جی, کیا نام ہے, اربوں سالوں سے بارش ہو رہی ہے, اور وہ بارش ہے ہیرے کی بارش, ڈائمنڈ کی بارش. کیوں؟ کیونکہ وہاں میتھین گیس زیادہ ہے, اور میتھین گیس کا وجہ سے جو ہے وہ ڈائمنڈ فارم ہو جاتی ہے. اب بہت ساری ایسی جگہیں جہاں کہ ہمیں زندگی کے وہ آثار ہی نہیں ملے. ہماری ملکی وے میں اگر آپ پڑھیں گے تو زندگی کی تو آثار ہی نہیں ہے. تو پھر یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی اگر قرآن پاک سے بھی ہم دیکھیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسی لاکھوں اربوں کے حساب سے کہکشاں ہیں, وہاں کیا ہے, کیسے ہے, کیوں ہے. جب ہم اپنی کہکشاں میں جاتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں 2.5 لاکھ سال لگیں گے اپنے آخری سیارے تک پہنچنے میں. اب یہ 2.5 لاکھ سال ایک بندہ کس طرح گزار سکتا ہے, کس طرح جا سکتا ہے؟ مطلب یہ سوچ سے بالا تر والی باتیں ہیں. جتنا بھی پڑھ رہے ہیں اتنا جو ہے نا وہ پھنستے جا رہے ہیں. آگے کیا ہوگا ہمیں کچھ نہیں پتا. لیکن وہی والی بات ہے کہ ریسرچ ضروری ہے, جاری و ساری. ہر چیز کا لیٹسٹ ورژن ضرور آتا. میں نے جو ایک بات پہلے بھی کی تھی کہ ہر چیز کا جو ہے نا وہ لیٹسٹ ورژن ضرور آتا ہے. تو ہو سکتا ہے کسی پیرامڈ کا کوئی لیٹسٹ ورژن بھی آ جائے. اور اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی کیا ریسرچ ہے, آپ کی کیا نالج ہے. اب جیسا آپ نے بھی ایک ابھی ریفرنس دیا کہ دنیا یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری جو ہے آپ کے لیں
کہ ایک پروگرامنگ ہے, ہم کسی کمپیوٹر کے اندر ہیں. ہاں اچھا یہ پروگرامنگ ہے اور ہم کمپیوٹر کے اندر ہیں, اور باہر جو ہے نا کوئی ہے, ایک دن جو ہے وہ کوئی بچہ ہے وہ بس وہ گیم بند کرے گا اور ہم پروگرامنگ کی طرح ختم ہو جائیں گے. جیسے ہم ایک جی ٹی اے گیم کھیل رہے ہیں, جی ہاں جی ٹی اے گیم کھیل رہے ہیں, 10 منٹ 5 منٹ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ 6 گھنٹہ وہ پلے کر رہا ہے, آ رہا ہے جا رہا ہے, ایک لیول دوسرا لیول تیسرا لیول چوتھا لیول, اس کے بعد گیم ختم, گیم بند کر دیا. تو ہم بھی کسی ایک گریٹ گیم کے اندر ہیں. تو اس پہ بھی آپ کی کوئی ریسرچ ہے؟ یار ولید ایک بات بتاؤں میں آپ کو, میرے ایک سینئر ہیں, تو انہوں نے بڑی اچھی ایک بات بولی جو کہ میں اب تمہارے توسط سے جو ہے وہ آگے بڑھانا چاہوں گا, شاید لوگوں تک پہنچے میری بات اور شاید سمجھ میں آئے. تو وہ یہ کہ جس طرح میں نے کہا کہ ہر چیز کا ایک لیٹسٹ ورژن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی کتابیں, اللہ تعالیٰ نے صحیفات کتابیں نازل کی, مطلب میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھا ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ایک کمپیوٹر کا بٹن کی طرح ہے, کمپیوٹر میں پروگرامنگ چل رہی ہے, بٹن بند ہوگا ختم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں بھیجی, ایک کتاب میں تھوڑا سا پرانا ورژن ہے, اس کے بعد نیا ورژن بھیجا, پھر نیا ورژن بھیجا, پھر نیا ورژن بھیجا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخر الزماں بنا کے بھیجا. اگر ہم اس دور کے حساب سے بات کریں گے تو میں یہ کہوں گا کہ وہ سب سے لیٹسٹ ورژن ہے. وہ اللہ کی جو کتاب ہے وہ سب سے لیٹسٹ کتاب ہے, اسی پہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا ہے سب کچھ. آپ جب یہ کتاب اٹھائیں گے, اللہ کی کتاب اٹھائیں گے, قرآن پاک اٹھائیں گے, تو اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ کمپلیٹ ضابطۂ حیات, شاید دوسری کتابوں میں نہیں لکھا ہوا جہاں تک میری نالج ہے. کمپلیٹ ضابطۂ حیات صرف قرآن پاک کو کہا گیا, اور اس میں ایسی ایسی نالج ڈال دی, ایسی ایسی نالج ڈالی کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ایک چھوٹی سی سورت بتا رہا ہوں, ایک بڑی سورت ہے, اس کی ایک چھوٹی آیت, سورہ رحمان. سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے جن و انس, اگر تم زمین کی چادر سے نکلنا چاہتے ہو تو نکل جاؤ, لیکن بغیر زور کے تم نہیں نکل پاؤ گے. ولید بھائی یہ صرف اتنی سی میں ترجمہ بتا رہا ہوں آپ کو, اتنی سی ایک آیت ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا نالج سما دی ہے. اے جن و انس, زمین کی چادر سے نکلنا چاہتے ہو تو نکل جاؤ. ہم رات کو چادر اوڑھ کے سوتے ہیں, اس کا مطلب یہ زمین کے اوپر کوئی چادر بھی ہے, زمین کے اوپر کوئی لیئر بھی ہے. جب سائنسدانوں نے اس کو کھوجا کہ یار یہ لیئر کیا ہوتی ہے, تو پتہ لگا اوزون لیئر ہوتی ہے جو ہمیں سورج سے بچاتی ہے. ہاں آپ دیکھیں جو ڈی کوڈنگ آپ کہہ رہے ہیں نا, کوڈنگ جو ہوئی ہوئی ہے, وہ کوڈنگ ہوئی ہوئی ہے قرآن پاک میں. ہم اگر اس کو ڈیکوڈ کرنا سیکھ گئے نا جس دن, تو ہمارے پاس بہت سارے علوم آ جائیں گے, بہت ساری چیزیں کھل جائیں گی ہمارے لیے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بغیر زور کے نہیں نکل پاؤ گے. سائنسدانوں نے, اللہ تعالیٰ 1400 سال پہلے فرما رہا ہے کہ بغیر زور کے. واٹ ڈو یو مین بائی زور؟ کیوں زور لگائیں کہ زور لگائیں گے تو ہی نکلیں گے, ایسا کیوں؟ جب سائنسدانوں نے اس کو کھوجا تو پتہ لگا گریوٹی, زمین کے پاس گریوٹی آف فورس ہے, زمین کھینچتی ہے اپنی طرف. کوئی بھی چیز آسمان میں پھینکو تو واپس زمین کھینچتی ہے. اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے بغیر زور کے نہیں نکل پاؤ گے. راکٹ ہے, راکٹ تو راکٹ بنا ہے. تو مطلب میں تو یہ کہوں گا کہ جو ڈیکوڈ کرنا ہے نا, وہ اصل میں قرآن کو ڈیکوڈ کرنا سیکھ جائیں. جب ہم قرآن کو ڈیکوڈ کرنا سیکھ جائیں گے تو بہت سارے ہمارے سوالات کھل جائیں گے, بہت سارے جوابات مل جائیں گے ہمیں. یہ تو میں ایک آیت کو بتا رہا ہوں نا آپ کو. ایسے تو اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا کیا فرمایا ہے, کتنا فرمایا ہے. کہتے ہیں پوری دنیا کی لائبریری اٹھا کے ایک جگہ رکھ لو اور قرآن پاک پھر بھی سب پہ بھاری رہے گا, کیونکہ وہی تو کوڈنگ ہے. ہاں, ہم نے صرف قرآن پاک کو پڑھنا نہیں, ہم نے سمجھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر یہ کہتا ہے نا کہ حکمت سے بھری کتاب ہے, عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. وہ ہر دور میں انزپ ہو رہی ہیں چیزیں, ہر دور کے اندر, ہر دور میں آپ دیکھ کہ جتنا اس کو کھوج رہے ہیں نا, جتنا اتنا دے رہا نالج. قرآن پاک اتنی ہی نالج دے رہا ہے. بحیثیت مسلمان میں تو میرا ایمان یہ ہے کہ یہ جو ہے کمپلیٹ ضابطہ حیات ہے, اس کے اندر ہر چیز موجود ہے, صرف ہم نے اس کو ڈیکوڈ کرنا ہے, کھولنا ہے خالی, اور جو کھول رہا ہے وہ پا رہا ہے. ابھی میں ایک چیز پڑھ رہا تھا, ابھی بہت ساری چیزیں دیکھ رہا تھا, اس کے لیے تو امریکہ میں جو ہے بکنگ وغیرہ بھی اسٹارٹ ہو گئی ہے کہ وہ جو بندے کو مرنے کے بعد فریز کر دیتے ہیں, وہ کائرو سلپ کہتے ہیں. کائرو سلپ فکشنل تھی پہلے تو ساری چیزیں, یہ ساری فکشن تھی.
آج دیکھیں یار یہ حقیقت میں آ رہی ہے ساری چیزیں کہ وہ مرنے کے بعد جو ہے انسان کو وہ کر دیا کائرو سلپ میں کر دیا اور اس کو نائٹروجن گیس ڈال کے اس کو فریز مطلب کر دیا ابھی انہوں نے فریز کر دیا. ابھی ٹیکنالوجی وہ بتاتے ہیں, وہ یہ بتاتے ہیں کہ ٹیکنالوجی ابھی نہیں ہے, صحیح ہے, جب آئے گی جب ہاں آپ اتنے ملین پیسے دیں ہم آپ کو فریز کر دیتے ہیں. اس کے بعد جب ٹیکنالوجی ایوالو ہو جائے گی, ابھی کی بات نہیں, ہو جائے گی تو ہو سکتا ہے آپ کو زندہ کر دیں. ایسے ہی, ہاں ایسے ہی اس کے اوپر ایک فلم وغیرہ بھی بنی ہے بہت ساری. بلکہ ہر سائنٹسٹ فلپ کے اندر جو بھی اسپیس میں جاتے ہیں اس میں تو یہ کانسیپٹ یہی ہے نا کہ وہ ڈیپ سلیپ کے اندر جو ہے وہ کائروس ایک خاص جو ہے وہ سلیپ کے اندر چل جاتے ہیں سالوں سال کے لیے, ایک جرنی پوری کرنی. جیسے آپ نے کہا کہ ایک کہکشاں میں اگر ہم گلیکسی میں ایک کونے سے دوسرے کونے پہ جاتے ہیں تو موویز میں تو یہی دکھایا جاتا ہے نا کہ وہ یہاں سے چلتے ہیں, اور فرض کریں کہ یہاں سے ہم جاتے ہیں مارس پہ جاتے ہیں تو 8 مہینے لگتے ہیں. مارس ہمارا سب سے قریب ترین سیارہ ہے, ٹھیک ہے. اس میں جو ہے اگر انسان اگر راکٹ پہ جائے گا اور اپنی فل اسپیڈ پہ جو بھی اس کی اسپیڈ ہے جو ہم اچیو کر سکتے ہیں, کیونکہ ایسا تو نہیں ہم نے فل اسپیڈ پہ جانا پھر جا کے بریک لگانا ہے, ہم نے فیول بھی تو بچانا ہے. ایک ہماری لمیٹڈ اسپیڈ پہ ہم جا سکتے ہیں, اس میں 8 مہینے لگتے ہیں, ٹھیک ہے. 8 مہینے جانے کے, 8 مہینے واپس آنے کے, 16 مہینے ہو گئے. اب 16 مہینے فرض کریں کہ یہاں سے جو ہے پلوٹو پہ جانا ہے تو وہ 35 سال لگتے ہیں. ووجر 3 جو گیا تھا اس کو 35 سال لگے تھے وہاں جانے میں, 35 سال لگے. اب ایک انسان فرض کرو جوانی میں اس کو یہاں سے بھیج دے, وہ تو مر جائے, راستے میں ہی مر جائے گا. تو وہ کائرو سلیپ کے اندر وہ موویز میں دکھاتے ہیں کائرو سلیپ میں جاتا ہے, اس کے بعد سو جاتا ہے, اس کے بعد وہ 25 سال بعد 200 سال بعد 500 سال بعد وہ اٹھتا ہے, اسی کنڈیشن کے اندر اٹھتا ہے. تو یہ تو سارے فکشنل تھی نا. اب جو ہے آہستہ آہستہ ساری جتنی بھی فکشنل چیز, جیسے آپ کا ٹیبلٹس ہیں, اسٹار ٹریک کے اندر دکھاتے تھے کہ وہ ٹیبلٹس کے اندر کام کرے پٹ 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 وہ, اور ہولوگرام ہے, صحیح ہے, ہولوگرام اسٹار وارز کے اندر دکھاتے تھے, ہولوگرام ہے, صحیح ہے. اینٹی گریوٹی وہیکلس تھی وہ دکھاتے تھے. وہ آہستہ آہستہ ساری یہ انسان ایجاد کرتے جا رہا ہے. ایجادات تو بہت ہو رہی ہیں, لیکن وہ یہی بات ہے کہ ایک دن تو اس دنیا کو تباہ ہونا ہے, برباد ہونا ہے. یا یوں کہتے ہیں کہ وہ جیسے ابھی آپ نے مجھے بات کہی تھی کہ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ 6 دفعہ یہ دنیا دوبارہ بنی ہے. اچھا, وہ کیا تھوڑی سی ڈیٹیل بتانا چاہیں گے آپ؟ یار اس کی ڈیٹیل مطلب میں تو مذہبی اعتبار سے بتا سکتا ہوں, لیکن اس کے بارے میں نے اتنا پڑھا نہیں ہے. لیکن ہم جب نیکسٹ سیشن رکھیں گے نا تو اس پہ بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں, بہت ساری باتیں کریں گے. وہ کہتے ہیں نا آدھی نالج دینا جو ہے نا وہ غلط بات ہے. تو اس لیے نالج پوری حاصل کرے بندہ کسی کے بارے میں, کسی چیز کے بارے میں, تو پھر انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے کہ یہ 6 دفعہ جو سائنسدانوں کا سلسلہ ہے یہ کیا ہے. اچھا میں ایک بات بتاؤں, بہت ساری چیزیں سائنسدانوں کی صحیح ہیں, لیکن بہت ساری چیزوں سے مجھے اتفاق نہیں ہے. کیوں کہ ڈارون نے ایک وہ تھیوری دی تھی کہ انسان پہلے بندر تھا, بندر سے انسان بن گیا. کرتے 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 وہ ایک فوٹوگرافی بھی انہوں نے دکھائی ہے کہ بندر تھا, برمانس بنا, اور یوں کرا, چمپینزی بن گیا, یہ بن گیا, انسان بن گیا. اب انسان بننے کے بعد آگے کیوں نہیں جا رہا انسان, ایک جگہ کیوں رک گیا؟ پھر اگر پہلے بندر تھا تو اب کچھ ڈائناسور ہو جانا چاہیے تھا. ہاں, یہ انسان کا کوئی اچھا ورژن ہونا, کوئی اچھا ورژن آنا چاہیے تھا. ہم تو اور سمٹ رہے ہیں. کہتے قوم عاد اور سمود بہت لمبی قوم تھی, بڑی قوم تھی, پہاڑوں میں گھر بناتے تھے. تو ہم تو اور سمٹ رہے ہیں. آج ہمارے یہاں قد چھوٹے فٹ کے قد ہیں, بس اور کیا, بلکہ اور چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں. تو مطلب بہت ساری باتوں سے مجھے اتفاق بھی نہیں ہے. مجھے کیا, میں تو ایک چھوٹا سا آدمی ہوں, میری کیا نالج ہے, کچھ بھی نالج نہیں ہے. لیکن جو بڑے بڑے سائنسدان ہیں, بڑے بڑے نالجیبل لوگ ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ضروری نہیں کہ سائنس کی ہر چیز صحیح ہو. میں نے کہا ایک بات پہلے کہی تھی, میں نے کہ یار میوزک تھوپا جا رہا ہے. تو میں آج بھی یہ بھی بات کروں کہ بہت ساری سائنس چیزیں نا ہم پہ تھوپی جا رہی ہیں, اور ہمارا خاص کر کے دماغ بنایا جا رہا ہے اس بات کے لیے. مجھے ایسا لگتا ہے ریبیلیس, ہاں, بنایا جا رہا ہے, باغی بنایا جا رہا ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ چیزیں ہم چھوڑ دیں. لیکن اگر یہ کائرو سلپ والی جو بات کر رہے تھے, تو کائرو سلپ کو اگر میں اپنے مذہبی اعتبار سے دیکھوں تو سورہ کہف نہیں پڑھا ہے, بالکل ثابت ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ 350 سال کے لیے سلا دیا میں نے, پھر اٹھے تو پھر سالم و ثابت. تو یہ تو بات تو وہی آئے گی کہ میں تو یہی کہوں گا کہ میری تو کتاب جو ہے وہ سب سے اعلیٰ والا ہے. صحیح بات, لیٹسٹ ورژن وہی ہے, اور جتنے ورژن سے وہ اب سب اس سے نکلیں گے. تو قرآن پاک کو یہ جتنے بھی چل رہی ہیں نا چیزیں, یہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے
یہ ہمارے قرآن سے ہی نکال رہے ہیں, اسی کو کوڈ کو ڈیکوڈ کر رہے ہیں, ورنہ انہیں کیسے پتہ لگا کیسے کتنی چیز. کوئی شوشہ ملے گا تو بندہ آگے بڑھے گا نا, جب شوشہ ہی نہیں ملے گا تو آگے کیسے بڑھے گا؟ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شوشہ تو پکڑا ہے نا. اور کسی بک کے اندر, ریلیجیس بک میں یہ ایسا کانسیپٹ بھی نہیں ہے. ایسا کانسیپٹ ہے تو صحیح, لیکن اتنا ڈیٹیلڈ نہیں ہے. اچھا ہے, ہندوؤں کی کتاب میں بھی ہے, وید میں بھی ہے, رگ وید میں بھی ہے, اور کرسچینٹی کی کتاب میں بھی ہے, زبور میں بھی ہے, بہت ساری چیزیں ہیں وہاں, بہت سارے نشانیاں ہیں, کیونکہ وہ بھی اللہ کی کتاب مانتے ہیں ان کو جتنے بھی ہیں. لیکن جو کہتے ہیں نا لیٹسٹ ورژن, ہمارا جو ہے نا لیٹسٹ ورژن وہ یہی ہے قرآن پاک. قرآن پاک میں تو بہت ساری چیزیں اللہ نے بہت کھول کھول کے سمجھائی ہیں. قوم عاد اور سمود کا ذکر کیا ہے, آپ جا کے دیکھو تو صحیح. مدین شہر مدینے سے تقریباً 30-35 یا پتہ نہیں 65 کلومیٹر دور ہے. آپ وہاں جائیں, میں نے وہ یوٹیوب پہ ہی دیکھا تھا میں نے, بڑے بڑے پہاڑ ہیں, بڑے بڑے پہاڑ ہیں, اس کے اندر اتنی خوبصورت نقاشی تراشی ہوئی ہے پہاڑ کو, کس طرح کاٹا انہوں نے, کس طرح کیا. لیکن وہاں مجھے ایک بات پلے نہیں پڑتی ہے, میرے دماغ میں نہیں آتی ہے, شاید آپ کے دماغ میں ہے. میں نے دیکھا گھر تو بہت بڑا بنا ہوا, پہاڑ کاٹ کے انہوں نے گھر بنا دیا, لیکن جو دروازہ ہے نا وہ چھوٹا ہے. وہ چھوٹا ہے. میری یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. اچھا, کہ دروازہ چھوٹا کیوں؟ جب پہلے کے لوگوں کے قد اتنے بڑے تھے وہ کیا لیٹ کے آتی, تو وہ اس دروازے پہ کیسے انٹر ہوتے تھے؟ یہ میرا سوال ہے. اگر آپ کے پاس جواب ہے تو مجھے جواب دیں, نہیں تو پھر اس کے بارے میں پڑھیں. اگر آڈینس کے پاس ہو تو ہمیں کمنٹ میں ضرور لکھ کے بتائیے گا, تاکہ ہماری بھی نالج میں اضافہ ہو سکے. باقی اور جو چیزیں ہیں, جتنی بھی سائنس فکشن وغیرہ موویز وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایک بہت اچھے میرے دوست ہیں عمران ملک صاحب, وہ بڑی اچھی اچھی چیزیں لاتے ہیں. اچھا, او یار بہت نالج والی چیزیں لاتے ہیں, وہ کہتے ہیں گھیر کے, وہ واقعی گھیر کے لاتے ہیں. وہ واقعی بندہ جو ہے, میں اس سے بڑا انسپائرڈ ہوں. تو وہ جو ہے پہلے پڑھتا ہے, ریسرچ کرتا ہے, اس کے بعد وہ لے کے آتا ہے. ان کا بھی یوٹیوب پہ چینل ہے, وہ کس نام سے, نام بھول گیا میں ان کا. وہ بھی بڑی اچھی مطلب نالجبل چیزیں لے کے آتے ہیں. میں ان کو بڑے شوق سے دیکھتا ہوں, بڑے غور سے سنتا ہوں. اور نالج تو وہی چیز ہے کہ بھائی کہیں سے بھی حاصل کر لیں, تو میں کوشش کرتا ہوں حاصل کرنے کی. تھینک یو ذیشان, تھینک یو فار یور انسائٹ. ہمارے نئے آنے والے ویور لائک اینڈ سبسکرائب کا بٹن دبائیں گے تاکہ ہماری زیادہ سے زیادہ ریچ بڑھ سکے. اینڈ یو کین سپورٹ دس چینل بائی سینڈنگ می ایزی پیسہ اینڈ جیس کیش ایز مچ ایز یو کین پے. تھینک یو فار واچنگ ولید پوڈ کاسٹ.